बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आप तारिक मतीन साहब का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उमर दराज गोंदल हूं। आपको कुछ अहम मामलात के हवाले से बताया जाना मकसूद है। और सबसे पहले आज इस्लामाबाद के अंदर जो कश्मीरी कम्युनिटी एहतजाज कर रही थी उनके साथ जो हुआ सो हुआ। उनके साथ इस्लामाबाद का नेशनल प्रेस क्लब, उसमें आज इस्लामाबाद पुलिस ने घुसकर जिस तरह सहाफियों को मारा पीटा है, तो कम से कम मुस्लिम लीग नून की या जो मौजूदा जिसको हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता है उनको बहुत मुबारक हो। उन्होंने एक और टारगेट अचीव कर लिया है। पहले हमने देखा कि जो कुछ बार काउंसिल्स के साथ हुआ वो तो था ही था। अब वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर पुलिस आज दिन तक कभी तारीख के अंदर जो है आज दिन से पहले कभी नहीं घुसी थी, आज ना सिर्फ वहां पे घुसी और उन्होंने वहां पे सहाफियों को गिरफ्तार किया, मारा पीटा। और वहां पे जो कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक सहाफी राजा रुखसार हैं, उनको जिस तरह से बेदर्दी से पीटा गया उसके विजुअल्स मौजूद हैं। और उसके बाद एक बात और जरूर कहनी चाहिए जो मैं बार बार जुमला दोहराता भी रहता हूं कि आज हमने अमलन देखा कि मोहसिन नकवी अप्रोच क्या है। जब ये सब हो रहा था तो आप ये देखिए कि आपने एक वफ्द भेजा जो कश्मीर में गया, जिसमें राना सनाउल्लाह थे, जिसमें कमर जमान कायरा थे, राजा परवेज अशरफ थे या एहसन इकबाल और दीगर अकाबरीन थे। और वो एक्शन कमेटी के साथ वहां पर एक तरह से टेबल टॉक कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। इसी दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने वो काम किया जो कभी पंजाब पुलिस में नहीं करती। पंजाब पुलिस में प्रेस क्लब में दाखिल नहीं होती, लेकिन चूंकि मोहसिन नकवी साहब को ले जाया गया, अली नासिर रिजवी साहब को खुसूसन लाहौर से ले जाया गया, तो उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस जो में बताया जाता था बड़ी मिसाली पुलिस है, बड़ी मॉडल पुलिस है, उसने आज पंजाब पुलिस बनकर दिखाया। ये तो उनकी शाबाश बनती है। और एक और बात, जब मैंने वहां से मालूमात ली तो पता चला कि ये कोई एक्शन कमेटी का मुजाहरा नहीं था। उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया, उनको भी मारा पीटा गया। और उसके साथ ये कश्मीरी कम्युनिटी का एहतजाज था, उनके प्यारे वहां पे फंसे हुए हैं, आपने ब्लैकआउट किया हुआ है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है। तो ऐसे में वो अपने लोगों से कनेक्टेड नहीं है, उनकी खैरियत के मुतालिक दरियाफ्त करना चाहते हैं। तो वो एहतजाज कर रहे थे तो आप कर लेते, कोई आधा घंटा वो नारे लगाते, तकरीरें करते, अपने आप को वो करते, तो उसके बाद वो चले जाते। लेकिन उसके बाद आपने ये जो सब कुछ किया, मेरे ख्याल से ये मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके ये आपने कोई अच्छा सिग्नल नहीं भेजा, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया अपने कश्मीरी बहन भाइयों को और अपने दुश्मन इंडिया को। उनके मीडिया के ऊपर वहां क्या कुछ चलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मोहसिन नकवी अप्रोच हमें बर्बाद कर देगी। मोहसिन नकवी ने जहां जहां हाथ रखा, पांव रखा, कदम रखा, उसका बेड़ा गर्क हो गया। अंदाजा कीजिए, मोहसिन नकवी खुद 4 टीवी चैनल्स के मालिक हैं, उनको नहीं पता सहाफियों के लिए प्रेस क्लब की क्या अहमियत होती है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जी पता चला जी मोहसिन नकवी ने जी नोटिस ले लिया है और तहकीकात का हुक्म दे दिया है, रिपोर्ट तलब कर ली है और मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। उसके फौरन बाद जी हमें पता चला कि जनाब तलाल चौधरी साहब जो हैं उनको भेजा गया है और फिर उसके बाद अफजल भट्ट साहब वहां बैठे हुए थे। तो आपको कम से कम ये जो सहाफी तंजीमें हैं, इनके जो सरबराहान है, कम से कम इतनी ग्रेस का मुजाहरा तो करते, उनके साथ आज बैठने से तो इनकार कर देते, कम से कम ग्रेस दिखाते। लेकिन अब ये वो कहते हैं ना कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। ये एक एक करके सबकी बारी आएगी, सबको मारा जाएगा, सबको पीटा जाएगा और आप बैठे रहेंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं जो तलाल चौधरी हैं उन्होंने आके बुनियादी तौर पे सहाफियों से कहा जी मैं पुलिस की तरफ से भी और बतौर वजीर मुमलिकत सहाफियों से माफी मांगने आया हूं। ये कोई प्लान नहीं था, अचानक वाकया हुआ, इसकी इंक्वायरी कराएंगे और जो भी आप फैसला करेंगे हम मिनो अन आपके साथ हैं। तो जब ये सब कुछ हुआ और ये सारा कुछ, अब इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात भी नहीं थी, तो उन्होंने जी वो ना कश्मीर एक्शन कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने एसएचओ और पुलिस के साथ बदतमीजी की, तो वो उनका पीछा करते हुए प्रेस क्लब के अंदर आ गए। पुलिस के अंदर नहीं आना चाहिए था, मैं माफी मांगता हूं। भाई ये आप क्या नोटिस ले रहे हैं, ये क्या आप सब कर रहे हैं। ये वैसे अमलन एक बात है कि वो कश्मीरी मुजाहिरीन का शुक्रिया कि वो आए और ये प्रेस क्लब के अंदर घुसे, लोगों ने देख लिया। अमलन यही कुछ तो हो रहा है। इससे क्या मुख्तलिफ हो रहा है कि आप कहें कि पहले नहीं हो रहा था, ये हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में 2 ही चीजें हैं, एक डंडा है और एक मोहसिन नकवी है, और वो हर चीज को कहता है एक एसएचओ की मार है। आज उन्होंने सहाफियों को उस एसएचओ की मार दी है तो वो जरा शोर पड़ना शुरू किया। होगा कुछ भी नहीं। यकीनी तौर पे इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश मिलेगी
کہ آپ نے بہت اچھا کیا, ان کو اور مارنا پیٹنا چاہیے تھا, ان کو بڑا شوق ہے کشمیر والوں کو کور کرنے کا, ان کو بڑا شوق ہے کشمیر کے احتجاج کو کور کرنے کا. تو اب جب آپ کا دفتر خارجہ کل کو بیان جاری کیا کرے گا جو مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے, تو ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہر چیز ڈنڈا نہیں ہوتی, کچھ فالٹ لائنز ہوتی ہیں, ان کے قریب نہیں جاتے. وہاں کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ سینٹی کو پریویل کرنا چاہیے, کچھ سینس عقل کو پریویل کرنا چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے اگلا تلخ بھی ہو تو ہم اس حوالے سے نہیں جاتے. یہ تو ہو گئی ایک والی صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور صحافی اب اس کے اوپر احتجاج کریں. پھر اس میں ایک اور بات جو خاتون کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں جو کشمیری خواتین کو اسلام آباد پولیس نے حراست میں لیا ہے, انہوں نے الزام لگایا کہ ان کو نہ صرف مارا گیا بلکہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس سب کے حوالے سے آپ کیا لوگوں کے سامنے تاثرات رکھیں گے, کیا جواب دیں گے, کیا کچھ کریں گے؟ وہی آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوگا. اچھا جی, دوسرا آپ جانتے ہیں کہ آج علی امین گنڈا پور کے عمران خان نے بلایا تھا, تو کیا علی امین گنڈا پور عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے آج گئے ہیں؟ جی نہیں, علی امین گنڈا پور آج ان سے ملاقات کرنے نہیں گئے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ آج ملاقاتوں کا دن تھا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو کہا تھا کہ آئیں مجھ سے ملاقات کریں, لیکن اس سب کے باوجود وہ ان سے ملنے کے لیے نہیں گئے. اچھا, انہوں نے کیا کیا؟ اچانک سے ان کی آفس سے ایک خبر جاری ہوتی ہے, اور وہ خبر یہ جاری ہوتی ہے کہ جناب جو محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے لیے جو چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی ان کو ایک درخواست جمع کرائی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ صوبائی امور, عوامی مسائل اور اہم پالیسی رہنماؤں فیصلے پر رہنمائی حاصل کی جا سکے. اور کہا جی فوری طور پہ ملاقات کا شیڈیول جاری کیا جائے. ویسے اگر یحییٰ آفریدی صاحب ایک کام کریں, وہ ایک جوابی نوٹ جاری کریں اور کہیں کہ گنڈا پور صاحب آپ منڈے والے دن ملاقات کے لیے گئے تھے, تو کیا میرے سے ملاقات کی اجازت لے کے گئے تھے؟ کیا میں نے آپ کو اجازت دی تھی؟ جنہوں نے منڈے کو ملاقات کی اجازت دی تھی یا منڈے کو جیسے ملاقات ہوئی تھی این اسی طرح جمعرات کو بھی آپ ملاقات کر لیں. اب آپ نے یہ اس میں پہلی کیسے ڈال دیا کہ آپ یحییٰ آفریدی 26ویں یعنی ترمیم کے بعد تو یحییٰ آفریدی صاحب خود کسی سے ملنا چاہے تو ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ملاقات کر سکیں, وہ آپ کو کیا اختیار دیں گے, آپ کو کیا ملاقات کرنے دیں گے؟ اور ایک اور بات کہ ایک عقلی والی بات ہے نا, منڈے والے دن بھی کیا آپ نے یحییٰ آفریدی صاحب کو اپروچ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا نا. اس دن علیمہ خان کے خلاف آپ نے بتانا تھا نا کہ وہ ایم آئی کے ایجنٹ ہے, آپ نے بتانا تھا نا کہ وہ میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہیں, وی لاگرز کو کر رہی ہیں. ملاقات کی اجازت مل گئی تھی, تو اب آپ کو ملاقات کی اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے چیزیں مشکوک ہوتی ہیں. پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری پری پلانڈ چیزیں ہیں, یہ فکس چیزیں ہیں. پھر لوگ آپ کے اس کردار سے یا اس چیز سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. سو میرے خیال آپ تھوڑی سی جو چیزیں ہیں اس کو چینج کیا کریں. اچھا, اس سے ہٹ کے ایک اور بات کہ آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل کے اندر ہونی تھی, اس کو منسوخ کر دیا گیا. گنڈا پور صاحب بھی ملاقات کے لیے نہیں آئے. تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ جو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہے وہ کل 3 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی, اور جو اسپیشل جج سینٹرل ہیں انہوں نے کہا جی عمران خان کے وکیل جو ہیں وہ محسن ہارون پر جرا کریں گے, تو یہ آخری گواہ ہیں جن کے اوپر جرا ہوگی, جس کے بعد یہ کیس حتمی طور پہ کنکلوڈ ہو جائے گا. تو کیس کنکلوڈ کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ عمران خان کو سزا دی جائے گی. کیوں سزا دی جائے گی؟ اس کے لیے عمران خان نے رات کو اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو ان کے پیغام جاری ہوا ہے اس میں واضح طور پہ انہوں نے اس پورے پلان کو یا وہ جو اسکرپٹ ہے اس حوالے سے بتایا ہے کہ پلان یہ ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں سزا دی جائے. جب اس میں سزا دی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر عمران خان کی سزا سسپینشن یا ان کی سزا معطلی کا کام ذرا آسان ہو جائے گا. عمران خان کو اس بات کا پتہ ہے, اور جنہوں نے کرنا ہے, جس طرح سے جناب گنڈا پور صاحب کو لگتا ہے کہ وہ اگر جائیں گے یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس, یحییٰ آفریدی کیا کر سکتے ہیں؟ یحییٰ آفریدی یہ کر سکتے ہیں کہ ایون ان کے سامنے ایک درخواست دی تھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہ 26 یعنی ترمیم کو لے کر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی ہے, اس کمیٹی نے جو فیصلہ 2 ججز نے اکثریت کے ساتھ کیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کی فل کورٹ کے سامنے آئینی ترمیم کو لگائیں, آپ نے وہ نہیں لگایا تو اس پر عمل درآمد کریں. اچھا, اس درخواست کو اعتراض لگا کر سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے
خارج کر دیا اور کہا کہ یہ 184(3) میں نہیں آتی, آپ کا براہ راست کون سا مفاد متاثر ہوا ہے. تو آج ایک بار پھر جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں انہوں نے جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے آبجیکشنز ہیں ان کو چیلنج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس میجورٹی کمیٹی ڈیسیژن کو نہ صرف امپوز کیا جائے بلکہ اس کیس کو فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے. پھر دوسرا ایک اور کام ہوا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں, جن کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں, انہوں نے درخواست کو خارج کیا تھا. اور اس خارج کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ آگے سندھ جو جامعہ سندھ کی یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی, جامعہ کراچی, انہوں نے ان کے اس ڈگری کو منسوخ کر دیا. یعنی وہ یہ دنیا کی تاریخ کا واحد معاملہ ہے جس میں کہتے ہیں ڈگری جعلی ہے, لیکن ہم نے ڈگری جعلی کو ہم نے کینسل کر دیا. اور ڈگری جعلی کیسے نکلی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک محب وطن شہری اچانک سے کہتا ہے کہ یار میرے پاس نا کچھ ریلائبل یا مختلف سورسز سے خبر ملی ہے, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ 30-34 سال پہلے جو آپ نے ڈگری جاری کی تھی نا طارق جہانگیری صاحب کی, تو وہ ڈگری جعلی نکل آئی. تو یونیورسٹی نے کہا ہاں آپ نے بڑی مہربانی کی. اور اس کے ساتھ اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ طارق متین صاحب نے ہی اس حوالے سے ایک انٹرویو کر رکھا ہے جس میں ان کے طارق جہانگیری صاحب کے ایک جو ساتھی اس وقت کے تھے وہ کس طرح سے بتاتے ہیں کہ کیا اس لا کالج میں ان کے کولیگ تھے یا نہیں تھے. تو اب انہوں نے طارق جہانگیری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اور ان کا چونکہ سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے فریق بننے کی درخواست دی تھی تو سندھ ہائی کورٹ نے ان کی فریق بننے کی درخواست خارج کر دی اور جو متاثرہ فریق ہے اس کے سنے بغیر یک طرفہ طور پہ فیصلہ دیا جو خلاف قانون ہے. تو عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے معاملے کو بھی نظر انداز کیا. اس دن طارق جہانگیری صاحب گئے تھے اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ میں اس معاملے میں فریق بننا چاہتا ہوں. تو اس وقت کے آغا صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو فریق نہیں بننے دیا تھا, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو ریٹن آرڈر لکھا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے بڑے وقار کے ساتھ بات کی ہے, لیکن کوئی ایسی درخواست ہمارے سامنے نہیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر وہ آرگومنٹ دے سکتے. جب آپ ان کو اس میں فریق بنا ہی نہیں رہے تھے, ان کی پٹیشن لے ہی نہیں رہے تھے, تو پھر وہ کس طریقے سے آپ کہہ سکتے کہ ان کی پٹیشن آپ کے سامنے زیر سماعت تھی. تو آغا صاحب خود ان کا ایک پورا ریکارڈ ہے ان کے حوالے سے, تو ان کے ہوتے ہوئے جس طرح وفاق میں امین الدین خان صاحب کے ہوتے ہوئے نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس طرح کہ آغا صاحب کے ہوتے ہوئے سندھ کے اندر نظام کو, سسٹم کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ اب تک کے اپڈیٹس ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.